ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتية الى الكهف. اب جب وہ کہف میں گئے، یہ دیکھیے یہ مختصر والا بیان ہے جو میں نے کہا تھا کہ شروع میں ذرا اس کو شارٹ کر کے قرآن نے بیان کیا ہے. اور اس کے بھی یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید پوری توجہ اور فوکس ہماری پہلے ہی مرحلے سے مرکوز کر دینا چاہتا ہے ایک ہی پہلو کی طرف، وہ ہے ایمان. اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا. اب جو وہ اس غار میں یا تہ خانے میں گئے تو شروعات کیا کی انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے. اللہ اکبر. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. دو چیزیں مانگی انہوں نے. دیکھیے ان کو اس بات کا ادراک و شعور تھا، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ سوسائٹی سے ملتے جلے رہنے کے بہت سے نقصانات کے علاوہ ایک فائدہ بھی تو ہوتا ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک سماجی حیوان ہے. اگر وہ بالکل سب سے ہٹ کر کر رہے گا تو اس کی ثقافت کمزور ہو جائے گی، عقلی اعتبار سے وہ کمزور ہو جائے گا. ورنہ آدمی روزانہ جو لین دین ہوتا ہے، مختلف تجربات سے انسان گزرتا ہے، مختلف ایونٹس کا وہ گواہ بنتا ہے یا ان کا حصہ بنتا ہے، تو اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اب جب وہ بالکل اپنے آپ کو گوشے میں ڈال دیں گے تو ان کو احساس تھا کہ ہماری عقلی ترقی کہیں رک نہ جائے اور ہم کو اس لحاظ سے کہیں ہم بالکل ایک دم پسماندہ اور بیکورڈ نہ ہو جائیں. یہ بات بالکل درست ہے ان کی، اور یہ ان کی ذہانت کی، ان کی بصیرت کی، ان کی سمجھداری کی بڑی روشن دلیل ہے. دوسری چیز انہوں نے اور مانگی، ایک بات یہ چیز مانگی کہ بھئی ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، اندر کیا سسٹم ہوگا. یقین تھا کہ بے شک دنیا کے عام سسٹم کے مطابق رب نے ایک نظام بنایا ہے کہ روزی کی محنت کرو تو تم کو روزی ملے گی. روزی تم کو اللہ دے گا، لیکن اس کے لیے تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ چلوانا چاہتے. اب یہاں جب ہم تہ خانے میں چھپ جائیں گے تو باہر نکلنے کا مطلب تو خودکشی ہے. شاید ان کو اندازہ ہو کہ بادشاہ چند دن انتظار کرنے کے بعد ان کو بلوائے گا، نہیں ملیں گے تو تلاش کروائے گا، تو وہ تو جیسے ہی باہر نکلیں گے پکڑے جائیں گے. اور انہوں نے آگے چل کے جو تفصیلی حصہ اس میں کہا بھی کہ انہم یظہروا علیکم یرجموکم، تو ان کو باہر نکلنا بھی نہیں. پھر ان کی روزی کا کیا ہوگا؟ یہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم نے کر لیا، اب آپ جو کر سکتے ہیں وہ اب آپ کر دیں. یعنی اپنے غیبی خزانے سے ہماری روزی کا انتظام فرما دی. آتنا من لدنک رحمتا، لدن کا جو غیر سببی نظام سے، غیبی نظام سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے، اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لدنی کہا جاتا ہے. علم ملے تو وہ علم لدنی ہے، رزق ملے تو رزق لدنی ہے. جیسے حضرت مریم کو ملا، تو اس غیبی راستے سے جو آپ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، اے رب کریم ہم محتاج بندے آپ سے، اس غیبی راستے سے روزی کا سوال کرتے ہیں. تو دو چیزیں مانگی انہوں نے، دین بھی مانگا، دنیا بھی مانگی. یعنی رشد و ہدایت. رشد حیّ لنا من امرنا رشدا، یہ جو عربی زبان کا رشد لفظ ہے، میں اس کے لیے ایک لفظ اردو میں نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں. یعنی انسان جب انتہائی سمجھدار ہو تو اس کو کہتے ہیں رجل الرشید. لڑکیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جب وہ بچیاں سن بلوغ کو پہنچ جائیں اور رشد بھی ان کو مل جائے، یعنی وہ گھر کی امور خانہ داری کو سمجھ جائیں کہ گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے، تب نکاح کرو ان کا. تو رشد جو ہے یہ ایک میچورٹی وہ کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے انٹلیکچوئل میچورٹی بھی مانگی اور روزی بھی مانگی، اور یہی دو چیزیں جس کو مل گئیں، یوں سمجھیے کہ اس کو ہدایت بھی مل گئی اور برکت بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی. اور ان دونوں چیزوں کو ٹوٹ کر مانگنا چاہیے ہم کو اور آپ کو. ہمیں اپنی ضرورتوں تک کا پتہ نہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے مانگیں کیا. کس قدر روحانی اعتبار سے ہم لوگ کھوکھلے اور بے حس ہو چکے. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور ہم نے پھر اس تہ خانے میں ان کے کانوں پر تھپکیاں دے دی، ان کے کانوں پہ تھپک دیا. عجیب غریب لفظ بولا، ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. بہت سال تک ہم نے ان کو ان کے کانوں پر ہم تھپکتے رہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے اور بالکل ممکن ہے کہ خاص قسم کی نیند ان پر طاری کر دی گئی، اور ایک تشریح اس کی اور بھی کی جاتی ہے، وضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دنیا بھر کی خبروں سے ہم نے ان کو بالکل بے خبر کر دی.
ہم نے ان کے کانوں تک کوئی خبر پہنچنے ہی نہیں دی. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ہمارے بعض علماء جنہوں نے سورہ کہف پر خاص طور پر غور کیا ہے، انہوں نے اس آیت سے خاص اشارہ مراد لیا ہے. دیکھیے، بگڑی ہوئی سوسائٹی سے صرف آدمی جسمانی طور پر الگ ہو جائے لیکن ہر وقت اس سے جڑا رہے، ہر وقت وہیں کی خبریں، وہیں کے تذکرے، وہیں کا جھوٹ، وہیں کی خرافات، اسی میں لگا رہے، تو جسمانی طور پر اگر کوئی الگ رہے گا بھی تو اس کی الگ رہنے سے کوئی فائدہ اس کو روحانی طور پر نہیں پہنچے گا. صرف فزیکل آئسولیشن کافی نہیں ہے روحانی ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے. وہاں کے چرچے، وہاں کے تذکرے، وہاں کی خبریں، وہاں کی یادیں، یہ بھی بالکل ان سے بھی انسان منقطع ہو جائے. اب اس دور میں، جس دور میں ایسی باتیں عام ہو گئی ہیں کہ جو باتیں انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں، ان کو ہم میں سے اکثر لوگ مفید اور ضروری قرار دینے لگے. ارے میں آپ کو ویل انفارمڈ رہنا چاہیے، کنیکٹڈ رہنا چاہیے سوسائٹی سے. ہر وقت آدمی خبریں دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت واٹس ایپ پر لگا رہتا ہے، ہر وقت سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے. وہ اگر مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے اور وہ کوارنٹائن کر رہا ہے، وہ آئسولیشن میں ہے، وہ لاک ڈاؤن میں ہے، مگر وہ پوری طرح پوری دنیا کی خبروں پر لگا ہوا ہے. تو کیا فائدہ ہوگا اس خلوت کا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ان کے بارے میں یہ بیان کر کے کہ ہم نے ان کو کچھ مدت تک، کئی سال تک، سنین عددا، بالکل بے خبر، بے تعلق کر دیا سوسائٹی سے. یعنی ان کے کان بالکل بند ہو گئے، کوئی خبر نہیں. اور جن لوگوں کو تجربہ ہے، میں اب ایک بات جسارت کے ساتھ کہتا ہوں، جن لوگوں کو تجربہ ہے کچھ ایسی مدت گزارنے کا جس میں وہ صرف اپنی روحانی ترقی، اصلاح، تزکیے میں لگے ہوئے ہوں، دن رات اپنے عیبوں سے نکل کر اچھی صفات اپنے اندر لانے کے لیے پوری ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ کام اسی ماحول میں پڑ گئے ہوں جا کر، اور کچھ دن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا سے ذرا سا کٹ آف کر لیا ہو، ان سے پوچھئے کہ ان کی روحانی ترقی چند دن میں کس قدر تیز رفتاری سے ہوئی. یہ ذوق اس وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت یہ ذوق تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، یہ میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے واقعی ایک مدت اس طرح گزاری کہ وہ بالکل ہی بے خبر رہے. لیکن بے خبر رہے صرف اتنا ہی نہیں، صرف یہ نیگیٹو بات نہیں، بلکہ وہ مشغول رہے علم کے حاصل کرنے میں، معرفت کے حاصل کرنے میں، اپنے نفس کو پاک صاف کرنے میں، اپنی روح کے غسل دلانے میں. تو جب وہ اس مدت پوری کر کے وہ باہر نکلے تو یقیناً ایک انتہائی ہلکے پھلکے پاک صاف وجود کو لے کر نکلے. میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا، واقعی بہت عجیب مزہ اور ذائقہ ہوتا ہے، عجیب لطف آتا ہے اس تجربے سے گزرنے کے بعد. اللہ اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کروا دے، اللہ اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کر. آج کے ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے لوگوں میں اکا دکا کوئی ہوگا لاکھوں میں جس کو کہیں پر یہ ذائقہ ملا ہوگا، مگر اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے انکار کرے. میری زندگی کے بھی سب سے اچھے دن اور راتیں وہ گزری ہیں جس میں مجھے ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ، کئی بار، بہت بڑی حد تک قابل یکسوئی کے ساتھ کسی پاک صاف ماحول میں، کسی مرد خدا کے قدموں میں یا اللہ کے راستے میں کچھ ایسے وقت گزارنے کا موقع ملا جس میں کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ زمانہ بھی بہت اچھا تھا جب موبائل کچھ نہیں تھے. اب سب سے خطرناک بلا جو ہے روح کو تمام تباہ کرنے والی، وہ موبائل ہے، اور اس میں بھی اسمارٹ فون ہے. میڈیکلی اور فزیکلی یہ کتنا نقصان دہ ہے، یادداشت اور میموری کو کس قدر تباہ کر رہا ہے. اس کی جو الیکٹرانک میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں یہ کتنی خطرناک ہے. ایک پہلو ہے اس کے نقصان کا، اور اس کے علاوہ روحانیت کو جو یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو، چونکہ ان کو بہت اعلیٰ مقام تک پہنچانا تھا، ان کی اس طلب اور قربانی، شوق، ذوق اور عزم اور حوصلے کی برکت سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بہت مدت تک ان کو ہم نے بالکل دنیا سے بے خبر رکھا. اب اگر وہ سوئے ہوں اور سونے کی وجہ سے بے خبر ہوں، یہ بھی ایک شکل ہے، یا دوسری تشریح کے مطابق اس طرح کی نیند ان کو نہیں دی گئی،
وہ سوتے بھی تھے، وہ جاگتے بھی تھے، لیکن بہرحال ان کا موضوع کیا تھا؟ وہی کتاب کا مذاکرہ، وہی ان کو جو کچھ اقوال، ملفوظات، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کے ارشادات، نبیوں کے حواریوں ساتھیوں کے ملفوظات، جو بھی کچھ ان کے پاس ہو وہ اسی کا مذاکرہ کرتے تھے، اور اس سے ان کی روحانی ترقی ہوتی تھی، ایمانی تربیت ہوتی تھی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کس نے اس وقت کا بھرپور زیادہ فائدہ اٹھایا ہے جو وقت ان کا اس تہ خانے میں گزرا ہے۔ یہ احصا جو ہے عربی زبان کا لفظ، ویسے تو یہ مادہ حصا سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گننا، شمار کرنا، بہت سے مترجمین نے یہی ترجمہ کیا بھی ہے، لیکن بعض حضرات علماء نے اس کا مفہوم کچھ اور سمجھا ہے۔ حدیث کی لغت حدیث کی جو کتاب ہے، جو حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری ہے النہایہ، اس میں ابن اثیر جو ہیں وہ ایک حدیث میں جو یہ لفظ آیا ہے احصا کا، جس میں اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اللہ کے 99 نام، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ من احصاها دخل الجنہ۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے جس نے ان ناموں کا شمار اور گن لیا وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ابن اثیر جو الفاظ حدیث کے سب سے بڑے تشریح کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اطاق قیام حقها واطاق العمل بمقتضاها، یعنی سب سے زیادہ اسماء حسنہ کا حق کس نے ادا کیا اور کس نے ان اسماء حسنہ کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنے کردار کو ان کی روشنی میں ڈھالا۔ تو اگر یہ مطلب ہے تو یہ مطلب یہاں لیا جائے اس آیت میں، تو اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اب دو گروہ ہیں، ایک ہے سوسائٹی کے لوگ جو رواں دواں بھاگتی دوڑتی زندگی ہے جس کو نارمل زندگی آج کل ہم کہنے لگے ہیں، اور ایک ہے ان کی زندگی 7 نوجوانوں کی جنہوں نے تہ خانے میں آئسولیشن میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ مدت ختم ہوگی تب پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے اس مدت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ وہ جو سوسائٹی میں موو کر رہے تھے، نارملی فنکشن کر رہے تھے، زندگی کو انجوائے کر رہے تھے ان کے اپنے گمان کے مطابق، وہ یا پھر وہ لوگ جو اس خانے میں سوسائٹی سے الگ تھلگ تھے۔ کیا بات ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ ان دنوں میں اس آیات کا مذاکرہ۔ اب آئسولیشن ہے، لاک آؤٹ، لاک ڈاؤن ہے، اب اسی میں سے لاک ڈاؤن سے کچھ لوگ نکلیں گے جو اس لاک ڈاؤن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر نکلے۔ انہیں نہیں موقع ملتا تھا اتنا ذکر کا، اپنے محاسبے کا، لمبی دعاؤں کا، لمبے سجدوں کا، لمبی توبہ کا، زندگی کو بدل ڈالنے کے لیے اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے کا، ان کو نہیں موقع ملتا۔ اب موقع ہوا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، اور بجائے اس کے نگیٹو پہلو پر غور کر کر کے پریشان ہونے کے، انہوں نے سوچا کہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، چلو یہ کیفی زندگی گزار لو، یوں سمجھ لو کہ ہم بھی کسی کہف میں آ گئے، اور اس موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرو جو ایمان کو مضبوط کریں اور روح کو تازہ کریں، دل کو گرما دیں، زندگی کے قبلے کو درست کر دیں۔ ایک ایسے لوگ نکلیں گے اور ایک باقی سب لوگ نکلیں گے۔ یہ تو میں اپنا ایک خیال، میں قرآن کی آیت کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، اور قرآن کی ان آیات کو ان دنوں پر میں کوئی منطبق نہیں کر رہا ہوں، کوئی صاحب یہ نہ نقل کر دیں۔ یہ تو میں سمجھانے کا ایک آسان طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔